بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا آسمانوں میں اٹھنا اور آسمانوں کی طرف پھرنا دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سو یقیناً ہم لازمی آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. سو آپ پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور جہاں کہیں بھی تم ہو تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو گے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ. اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یقیناً وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم. بلا شبہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا قبلہ کا چینج کرنا تبدیل کرنا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما یعملون. اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں. اس سے پہلے آیت 142 سے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اس کے احوال اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھنا اور آپ کی نگاہوں کا آسمانوں کی طرف لگائے رکھنا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیں گے. تو اے پیغمبر ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ تو رہے تھے اللہ کے حکم کے مطابق لیکن آپ کی پسند اور چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا جائے. یہ اللہ کی پسند اور چاہت کے منافی چاہت نہیں تھی بلکہ دونوں ہی جگہیں مقدس اور بابرکت ہیں. دونوں ہی جگہیں بڑی عظمت والی ہیں. لیکن یہ تو متفق علیہ بات ہے سب کا اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ یہ بیت المقدس سے بہت ہی عظیم تر جگہ ہے. تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی بلندی اور اس کے درجہ کے بلند ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے ایک لگاؤ تھا. اور ویسے بھی آپ کی زندگی آپ کا بچپن آپ کی جوانی خانہ کعبہ کے قریب ہی گزری. تو اس لیے اب چاہتے یہ تھے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے. اب وہ تبدیل کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبدیل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اس امید سے اٹھایا کرتے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ قبلہ تبدیل کر دے. تو اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا آسمانوں میں پھرنا اٹھنا آسمانوں میں نگاہوں کا آپ کا اٹھنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ ہم ضرور لازمی طور پر آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھا اور وہ آپ کی پسند یقیناً اللہ تعالیٰ کی پسند ہے. تو یہ اللہ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم یقیناً آپ کو اسی کی طرف پھیر دیں گے، پھیرنے والے ہیں.
اور پھر ساتھ ہی حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیجیے۔ مسجد حرام، حرام کہتے ہیں اس چیز کو جو شدت کے ساتھ جس سے روکا گیا ہو، حرام اس کو کہتے ہیں۔ مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بے ادبی سے شدت سے روکا گیا۔ ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، بے عزتی کرنا، اس کا مال ہڑپ کرنا، ہتھیار لینا، یہ سخت ممنوع ہے۔ تو حرمت بھی اسی سے نکلا ہے۔ حرمت کہتے ہیں کسی چیز کا احترام، اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کے جو حقوق ہیں ان کو پامال نہ کرنا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے تو آپ اپنے چہروں کو اسی طرف پھیریں گے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر آپ ہوں گے تو آپ کی جہت، آپ کی سمت، آپ کا رخ نماز پڑھنے کے لیے وہ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ حق ہے، اس سے مراد پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی کتاب کے احکامات ان میں سے یہ قبلے کا تبدیل کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نسخ، اب پہلے قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، اس کو منسوخ کر دیا گیا اور قبلہ بنا دیا گیا بیت اللہ کو۔ اب یہودی نسخ پر کہ پہلے ایک حکم تھا اس کو منسوخ کیوں کیا گیا، اس کو ختم کر کے نیا حکم کیوں لایا گیا، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ جب اللہ کے رسول حق ہیں تو ان پر نازل شدہ تعلیمات بھی حق ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات حق ہیں تو ان تعلیمات میں اللہ کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے ایک نیا حکم لے آتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کو ختم کیا اور ایک نیا حکم لے آئے کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ انہ الحق من ربی، بلا شبہ وہ حق ہیں ان کے رب کی طرف سے، رسول حق ہے، کتاب حق ہے، یہ حکم حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر آیت، ہر نشانی بھی لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کسی آیت دلیل کو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ جو بندہ ضد پر اترا ہے وہ دلیل مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ جو بندہ حسد پر اترا ہے وہ کون سی دلیل سنے گا؟ اب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی حسد کرتے تھے۔ آپ کو حق ماننے اور جاننے کے باوجود شدید بغض رکھتے تھے۔ آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی کوششیں انہوں نے کی، آپ کے کھانے میں زہر ملایا، آپ پر بہت بڑا پتھر گرا کر آپ کو کچلنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ دلیل کے فالوورز نہیں تھے، دلیل کو ماننے والے نہیں تھے۔ اگر دلیل ماننی ہوتی تو ان کی تورات میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جتنی بھی دلیلیں لے آئیں، آپ ہر دلیل، ہر آیت ان کے پاس لے آئیں، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے پیغمبر آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ کیوں؟ ان کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ جب وہ آپ کے قبلے کی پیروی دلیل کے باوجود نہیں کر رہے تو ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا وہ کیسے ان کی قبلے کی پیروی کر سکتا ہے؟ ان کی قبلے کے پیچھے کیسے چل سکتا ہے؟ ان کی راہ پر کیسے چل سکتا ہے؟ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ ان کی قبلے کی پیروی نہ کریں، بلکہ کہا کہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان کے کچھ لوگ ان کے دوسرے لوگوں کی قبلے کی پیروی بھی نہیں کر رہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہی ہے، لیکن بیت المقدس میں انہوں نے جگہ الگ الگ تقسیم کر رکھی ہے۔ ایک کونا، ایک جہت بیت المقدس کی، اس کی طرف یہودی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور نصارہ کسی دوسرے کونے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، جتنی بھی آپ ان کو دلیلیں بتا دیں، نہ آپ ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کا آپس میں یہ حال ہے کہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پیغمبر یاد رکھیے کہ بلا شبہ تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ دلیل آنے کے بعد دلیل کو چھوڑ دینا یہ خواہشات کی پیروی ہے، اور یہ کسی مسلمان، کسی مومن کے یہ لائق نہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ کے غصے اور ناراضگی کا شکار ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتا دیا، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے آخری شخص کو یہ بتا دیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، سب لوگوں کو یہ بتا دیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، دلیل آپ کے پاس آ گئی، اور دلیل سے آپ کو پتہ چلا کہ مجھے یہ کام یوں کرنا چاہیے، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات، ان کی پسند کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، تو اے پیغمبر آپ یقین کر لیں کہ آپ ظالموں میں شمار کر دیے جائیں۔ اور ظلم اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ چیز جو حق نہیں ہے، جو کرنا جس کو درست نہیں ہے، تو اس کو کرنا، جو حق نہیں ہے اس کو اپنا لینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس جگہ پر رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس لیے ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 13 میں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کو ظلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان جو کرنا چاہیے، جو جس چیز کا مقام، مرتبہ اور حق ہوتا ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دلیل کی، کتاب و سنت کی، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کر کے اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔